بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منافقین نے اسلام کو نقصان پہنچانے اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے ایک مسجد تعمیر کی تھی۔ یہ مسجد در حقیقت منافقین کی سازشوں کا اڈہ تھی۔ ابو عامر راہب جو انصار میں سے عیسائی ہو گیا تھا اور جس کا نام حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ابو عامر فاسق رکھا تھا، اس نے منافقین سے کہا کہ تم لوگ خفیہ طور پر جنگ کی تیاری کرو، میں کیسر روم کے پاس جا کر وہاں سے فوجیں لاتا ہوں تاکہ اس ملک سے اسلام کا نام و نشان ہی ختم کر دیں۔ یہ وہی مسجد ہے جس میں منافقین اسلام کے خلاف منصوبہ بندی کرتے تھے اور اسلام اور بانی اسلام یعنی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتمہ کر دینے کی تدبیریں سوچتے تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ پر تشریف لے جانے لگے تو منافقین کا ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے بیماروں اور معذوروں کے لیے ایک مسجد بنائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں اور ایک مرتبہ اس مسجد میں نماز پڑھیں تاکہ ہماری یہ مسجد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو میں جہاد کے لیے مدینہ سے نکل چکا ہوں، لہٰذا اس وقت تو اس بات کا موقع نہیں ہے۔ منافقین نے بہت اصرار کیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی مسجد میں تشریف فرما نہ ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو اس وقت تک منافقین کی مکاریوں کے بارے میں سورہ توبہ کی بہت سی آیات نازل ہو چکی تھیں اور منافقین کی اسلام دشمنی کے سارے راز آشکار ہو چکے تھے، اور ان کی اس مسجد یعنی کہ مسجد زرار کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ یہ آیات سورہ توبہ میں نازل ہوئیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد ضرر پہنچانے اور کفر کرنے اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی غرض سے بنائی ہے، اور اس مقصد سے کہ جو لوگ پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں ان کے لیے ایک کمین گاہ ہاتھ آ جائے اور وہ ضرور قسمیں کھائیں کہ ہم نے تو بھلائی ہی کا ارادہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی اس مسجد میں قیام نہ کریں۔ وہ مسجد قباء جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے پرہیزگاری پر رکھی ہوئی ہے، وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں قیام کریں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاکی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پاکی رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس آیت کے نازل ہو جانے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس مسجد کو منہدم کر کے اس میں آگ لگا دیں۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔